اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سورہ مبارکہ النمل آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46، 4040 سے 46 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا ان کو پیغام بھجواتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہاں سے آزمانے کے لیے ہدیے بھیجے جاتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ جناب سلیمان علیہ السلام فقط ظاہری بادشاہ ہیں یا واقعی خدا کے کوئی نمائندے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام ہدیوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اپنی آمد کی اطلاع بھجواتے ہیں انہی ایلچیوں کے ذریعے سے کہ جو وہ ہدیے لے کر آئے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے اقدام کرنے سے پہلے ہی بلقیس اپنے عمائدین کے ساتھ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اس موقع پر جناب سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود منفرد طاقتوں کے حامل افراد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معزز حاضرین، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے آئے اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے، یعنی would be a surprise for her، ایک تعجب آور ایک بات اس کے لیے ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر جنات میں سے ایک عفریت، ایک دیو، اس نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ یہ نشست برخاست ہو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، میں اس تخت کو لانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یقیناً میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی میرے پاس طاقت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ طاقت کے ساتھ امانت کا ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ کسی کام کو انجام تک پہنچایا جا سکے۔ مگر جناب سلیمان علیہ السلام کو گویا انتظار تھا کہ کوئی اس سے بھی زیادہ قدرت مند ہو، پروردگار عالم کی طرف سے اس پر ایک خاص نظر کرم ہو اور وہ کچھ کہے۔ تو اس موقع پر جناب آصف برقیہ کا جملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ نام تو نہیں آیا، نام تو روایات کے اندر آیا ہے،
یہاں پر تو ان کا تعارف آیا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب کا کچھ علم تھا، من الکتاب، انا آتی کا بھی، میں آپ کے پاس اسے لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں اسے لے آؤں گا۔ یعنی یہ انتہائی اختصار کے لیے تھا کہ بس میں لا سکتا ہوں، اور وہ لے آئے۔ جناب آصف برخیہ نے اس کام کو انجام دیا۔ تو جیسے ہی جناب آصف برخیہ اس عرش کو، اس تخت کو لے آئے جس پر بلقیس بیٹھا کرتی تھی، اور وہ اپنی دانش میں تو اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی تھی، فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اسے اپنے پاس رکھا ہوا، قالا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا لطف و کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ یہ انداز جناب سلیمان علیہ السلام کا کہ گراؤنڈڈ رہنا، ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا، یہ کئی مرتبہ نمایاں ہوا ہے۔ ایک ان کے ایڈمنسٹریٹو اسکل ہے کہ جس میں وہ انتہائی سخت بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف پروردگار عالم کی طرف ان کا انداز ہے، ان کی اپروچ ہے کہ ہمیشہ ایک گراؤنڈڈ اپروچ، ایک ڈاؤن ٹو ارتھ انکساری، منکسر المزاج ہونا، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ خاص طور پر اس لیے بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ بعد میں اسی سورہ کے بعد سورہ قصص کے اختتام سے کچھ پہلے قارون کا وہ جملہ آئے گا کہ انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے، مال و دولت، یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ پروردگار عالم کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام اندیت کی منزل پر ہیں، قربتاً الی اللہ کی منزل پر ہیں، کہ جہاں وہ اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ ان کے رب کا لطف و کرم ہے، یہاں تک کہ ان کے وصی کو جو کچھ ملا ہے اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وصی کو اگر کچھ ملا ہے تو وصی ان کا ہے، لہذا ایک طرح سے یہ نعمت انہی کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ کوئی لطف و کرم ہوتا ہے تو اس کا فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ لیبلونی، میرے پروردگار نے یہ لطف و کرم مجھ پر کیوں کیا ہے؟ تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکرو ام اکفرو، کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، تو جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر ادا کرتا ہے، کہ پروردگار عالم کا شکر اس نعمت میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر پروردگار عالم کی قربت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اجر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور اگر کوئی کفران نعمت کرتا ہے تو یقیناً میرا رب غنی اور کریم ہے۔ غنی یعنی بے نیاز، یعنی اس کو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی شکر کرے نہ کرے، خدا کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو خود انسان کی اپنی شرافت ہے، اس کے اپنے نفس کی تعمیر کے لیے ہے، اس کے اپنے نفس کے اطمینان اور سکون کے لیے ہے۔ اور پروردگار جو ہے غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے حاجت بھی نہیں ہے، اور وہ کریم اور وہ عزت والا ہے، یعنی تمہارے شکر ادا کرنے سے اس کے عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، خدا وقت متعال بے نیاز ہے۔ قالا، تو اب جناب سلیمان علیہ السلام نے شکر خدا انجام دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ نکر لہا عرشہا، کہ بھائی ذرا یہ جو اس کا تخت ہے اس کی صورت ذرا سی بدل دو، ننظر، ہم ذرا دیکھیں، اتہتدی، کہ وہ پہچان پاتی ہے، وہ صحیح صورتحال سمجھ لیتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان میں سے رہتی ہے کہ جو سمجھ نہیں پاتے۔ اب یہ تھوڑا سا اس کا آئی کیو چیک کرنا یا اس کی ذہنی صلاحیت کو پرکھنا، اس کا اختبار کرنا، یہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے یہ ایک امتحان کا سیج سجایا۔ اب جب جناب بلقیس تشریف لائی ہیں ملکہ سبا، فلما جاءت، جب وہ آ گئی، قیلا، تو کہا گیا اہٰذا عرشک، کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ قالت، تو اس نے کہا کأنہ ہوا، یہ تو جیسے وہی ہے، یعنی اس نے جج کر لیا کہ یہ میرا ہی تخت ہے، جس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسا میرا تخت ہوا کرتا تھا۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے حقیقت، یعنی بلقیس نے اس موقع پر گویا یہ کہا کہ اس طرح سے تخت کو آپ نے منگایا تو اب تو یہ معجزہ بھی ظاہر ہو گیا، مگر اس معجزے کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی جو واقعات ہو چکے ہیں ہم اس سے اس بات کو جج کر چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ آپ کے ساتھ حق ہے، پروردگار عالم نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سامنے اسلام قبول کریں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے، یعنی جب
آپ نے ہدیوں کو ریجیکٹ کیا تھا، اسی وقت ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ صرف دنیا داری کا نہیں ہے، اگرچہ ہدہد کا آنا خود ایک غیر معمولی تھا مگر پھر بھی اس کی کچھ توجہ ہو سکتی ہے، مگر جس طریقے سے ہدیوں کا ریجیکٹ کرنا ہے اس سے کردار کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، اور اب یہ معجزہ بہت واضح اور نمایاں سامنے آ چکا ہے کہ ہم پہلے چلے تھے، عرش وہاں پر موجود تھا، یہاں پہنچے تو عرش آ چکا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پروردگار عالم کے نمائندے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جناب آصف برقیہ کہ جنہوں نے اس تخت کو یہاں پر لانے کا کام انجام دیا اور پلک جھپکتے میں اس کام کو انجام دیا، ان کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے علم من الکتاب، عنده علم من الکتاب، کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ یہ کچھ کا ترجمہ من سے ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سلیمان علیہ السلام کی داستان میں مذکور الذی عنده علم من الکتاب کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی سلیمان بن داؤد کے وصی تھے، یعنی جناب آصف برقیہ کی طرف پیغمبر اکرم نے متوجہ کیا کہ وہ ان کے وصی تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ تو پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے من عنده علم الکتاب؟ یہ سورہ رات کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے قل اے حبیب کہہ دیجئے کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ کافی ہے گواہی کے لیے اللہ اور وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہاں پر من نہیں ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور یہ اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم کے اس وصی کے پاس خدا ہی کی طرف سے دیا ہوا کیا اختیار ہوگا وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، کہ جب علم من الکتاب کا یہ نتیجہ ہے کہ تخت پلک جھپکتے میں آ سکتا ہے، تو وہ جس کے پاس علم الکتاب ہو اور وہ کیا کچھ کر سکے اذن پروردگار سے۔ کہیں پر بھی امیر المومنین علیہ السلام جس طریقے سے جناب سلیمان علیہ السلام ہیں وہ تمام تر چیزوں کی نسبت خدا ہی کی طرف سے دیں گے، اس لیے کہ پروردگار ہی کی طرف سے سارا لطف و کرم ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم ہو، مولا کائنات ہو، ائمہ اہل بیت ہو، وہ سب کے سب اگر پروردگار عالم نے انہیں کوئی کرامت کوئی معجزہ عطا بھی کیا ہے تو وہ اسے پروردگار ہی سے منسوب کریں گے، کبھی بھی اپنی ذاتی کارگزاری نہیں کہیں گے۔ اب یہاں پر بات آگے بڑھتی ہے فلما جاءت قیل ہاکذا عرشک، کہ جب اس سے یہ کہا گیا کہ ایسا ہی تمہارا تخت ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو جیسے وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں تو پہلے ہی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا انہیں جناب سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہ جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً وہ لوگ کافر لوگوں میں سے تھے، مگر سلیمان علیہ السلام کی برکت سے وہ اپنے کفر سے دستبردار ہوئے، شرک سے دور ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اللہ کی توحید کو قبول کر لیا۔ قیل اللہ ادخل الصرح، تو اب ان سے کہا گیا بلقیس سے کہ داخل ہو جاؤ اس ہال میں، اس ایوان میں، اس محل کے صحن میں، سارے ترجمے ہمیں ملتے ہیں اس طرح کے، یعنی داخل ہونے کا کہا گیا اس عمارت کے اندر کہ جو محل کی طرح سے تھی۔ فلما رأته، تو جب انہوں نے دیکھا، حسبتہ لجہ، تو ایسا انہیں لگا کہ جیسے یہ تو ایک حوض ہے، یعنی زمین کے اوپر ان کو چلنے کے لیے کہا گیا مگر زمین اس طرح سے بنی ہوئی تھی کہ انہیں پانی کی لہریں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی، ایک حوض سا پول سا محسوس ہوا۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اس میں قدم رکھنے سے پہلے انہوں نے اپنی جو ٹانگیں ہیں، پنڈلیاں ہیں، ان پنڈلیوں کو پائجامے جو تھا اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیا کہ وہ گیلا نہ ہو جائے۔ قال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا انہو صرح ممرد من قواریرہ، کہ یہ ایک ایسا ہال ہے کہ جس کو اسموتھ کیا گیا ہے، یعنی اس کی زمین کو پیو کیا گیا ہے شیشے کے ذریعے سے، تو شیشے کی وجہ سے تمہیں نظر آ رہا ہے نیچے سے گویا جو لہریں پانی کی ہیں وہ اٹھتی ہوئی تمہیں محسوس ہو رہی ہیں کہ جیسے یہ اوپر ہیں، جبکہ یہ اوپر نہیں ہے، یہ نیچے زیر زمین ہے، مگر شیشہ ہے جس کی وجہ سے زیر زمین کارگزاری بھی تمہارے لیے قابل مشاہدہ ہے۔ قالت،
تو جناب بلقیس نے اس موقع پر کہا رب اے میرے پروردگار انی ظلمت نفسی، میں نے یقیناً اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، واسلم تو اب میں اسلام لا چکی ہوں مع سلیمان للہ رب العالمین، سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس میں جناب علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ تبصرہ بہت وزین ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام تو وہ پہلے ہی لا چکی تھی، متعدد معجزات دیکھ چکی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قالت یعنی کہا ہے وہ زبان سے کہنا نہیں، بلکہ حقانیت کے مزید احساس کے ساتھ اس نے اپنے دل میں کہا کہ بھئی میں کتنے عرصے تک اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، اور خدایا اب سلیمان کے ساتھ میں اس پروردگار پر ایمان لائی جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ یعنی اسلام پہلے ہی لا چکی تھی، مگر اب دل میں مزید اس بات کا احساس پیدا ہوا، جس پر یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پر جناب سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا جو قصہ ہے وہ اسی حد تک رہا اور پھر وائنڈ اپ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کتابوں کے اندر ہے کہ بعد میں جناب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی کر لی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے یقیناً بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ اب یہ واقعہ جناب صالح کا اور سمود کا شروع ہو گیا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہ دو گروہ ہو گئے، دو فریق بن گئے جو آپس میں لڑنے لگے، بحث کرنے لگے، یعنی کچھ ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ اب یہ ظاہر اکیڈمک جب بحث ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ البتہ اکیڈمک بحث کے علاوہ کئی مرتبہ یہ چیز ایگو کا بھی ایشو بن جاتی ہے کہ ایک انسان ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے مگر بہرحال وہ قبول نہیں کرنا چاہتا، اس کے انٹرسٹ جو ہے خطرے میں، تو پھر وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ڈفرنس ہے وہ انبیاء کے آنے کے بعد یقیناً پیدا ہوگا۔ ایک حق کی بات اگر کرے گا تو باطل کے پرستار جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ قال یا قوم، تو انہوں نے کہا جناب صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ تم لوگ کیوں بھلائی کے پہلے برائی کے لیے جلدی کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے، مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے؟ لعلکم ترحمون، کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر جناب صالح علیہ السلام کو سمجھاتے ہیں، یعنی کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں کہ ہم پر عذاب نازل کر دیجئے۔ اس کو قرآن مجید میں بھی صراحت کے ساتھ مختلف موقعوں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو جناب صالح علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ بھائی عذاب کی دعا، بد دعا اپنے لیے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرو، شاید تم پر رحم کیا جا سکے اور اب تک کے جو گناہ تم سے ہو گئے ان کی تمہیں معافی مل سکے۔ آیت نمبر 46 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔